اس کے بعد ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما درہ ما فاتہ من الدنیا، چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنا لیں، پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام کو، تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، میں بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لائیں۔ تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہاں رہتے ہو، صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ، ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے جھوٹ مت کرو۔ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے۔ من غش فلیس منا، جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو۔ شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ، پھر اس سے نبھاؤ، پہ فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا، اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے۔ تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو، یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے۔ یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چوراؤ، ان کو پورا ٹیکس دو، جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو۔ اللہ تمہیں یہ تمہارا صدقہ بنے گا۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا، اپنے پاکستان میں، انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کو صدقات دو، نفلی صدقات، ان کو جتنا دے سکتے ہو دو۔ یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ تم ایسے جوڑ کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ یہاں آ کے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں، آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور اس میں زیادہ برکت ہے۔ حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے، نہ پا سکتا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ لے لیں، میں لے لیں، تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت۔ سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری، اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ ہماری تو کمائی
آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نماز لکھی جائے گی. پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گی, 24 گھنٹے کے سجدے لکھے جائیں گے. کام میں, جاب میں, شاپ میں, کاروبار میں, اپنی ملازمت میں اگر آپ سچائی اور دیانتداری والے ہو تو آپ کا ہر لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی ہے. اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو, ماں باپ ہیں, ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو. بیویاں ساتھ ہیں, ان کو عزت دو, احترام دو. گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا یہ بہت بڑا ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویذ دے دو. میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی کوئی نہیں. کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں. کہنے لگے بتائیں. میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو. کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گے کیا ہوگا, تم کرو تو صحیح. کوئی 2 ہفتے گزرے, میری اس کی اچھی دوستی تھی, اللہ اس کی بخشش فرمائے, تو فوت ہو گیا. میں نے پوچھا, اس کا فون آ گیا نا, تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے. وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے, کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے. میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا, میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں. یغلبہن اللئیم وَيَغْلِبْنَ الْكَرِيمِ لَأَنْ أَكُونَ مَغْلُوبًا كَرِيمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا. سبحان اللہ. کہ میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں, کمینہ نہیں بننا چاہتا. میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا, بہت بڑا رستم تھا. وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور, تو سبزی لے رہا تھا تو پاؤ تاؤ پہ کوئی ہو گیا جھگڑا, تو وہ دکاندار کے پاس گلاس, اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو, اس کے یہاں لگا, خون نکل آیا. اس نے چپ کر کے پکڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا. تو لوگ انہوں نے اس کو پکڑ لیا, پہلوان جی اے ماڑا جا بندہ تو انہوں مارے گا, تُسے انہوں آکھی کچھ نہیں, تُسے تو پہلوان. کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آتی ہے. وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی. تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا, اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا, یہ تو جانوروں کا کام ہے, انسانوں کا کام تو نہیں ہے. میں نے کہا کر اور مجھے بتا. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا. میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا, وہ منہ تھے کھلے رہ گئے, منہ کھلے رہ گیا. مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا, کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا. انہوں نے ایسے چولی اٹھا لی. اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو, بول میٹھا کرو. بچے ساتھ ہیں, ان کو محبت سے لے کر چلو. آپ ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی ماحول نہیں ہے, آپ کو بنانا پڑے گا. اور دینی ماحول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجدیں دیکھیں, مدرسے دیکھے, بہت خوشی ہوئی, لیکن ماحول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے. محبت دو. علماء سے کہتا ہوں آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم کرو. شدت پہ نہ چلو, نرمی پہ چلو, فتوے بازی پہ نہ چلو, محبت سے چلو. اختلاف رائے کرو, پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا, حرام تک پہنچا دینا, یہ اہل علم کا کام نہیں ہے. اہل علم ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں, وقور ہوتے ہیں, اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں, معاف کرنے والے ہوتے ہیں, برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوہ بازی اس سے بچو. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے, اس میں آپ سب سے نیت کرواتا ہوں کہ 4 مہینے لگانے کی ساری نیت کر لو. کرتے نا نیت انشاءاللہ. اور چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں,
کہ ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں. اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے. اب ہر مہینے صرف 3 دن جانا شروع کریں. جنید جمشید مرحوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو 3 دن لگانا شروع کر. وہ کہنے لگا میں تو ناچتا ہوں، سٹیج پہ گاتا ہوں، میں 3 دن لگاؤں گا. کیسے لگاؤں گا؟ میں ادھر یہ کرتا ہوں، ادھر تبلیغ کروں. میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے، دوا ہے، تو دوا شروع کر، صحت ہو جائے گی. 97 کی یہ بات ہے. اس نے بات پلے باندھ لی. ہر مہینے 3 دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا. جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے. جب کراچی میں ہوتا تو 3 دن. 97 98 99 2000 اور 2001 میں 4 مہینے کے لیے نکل گیا. تو آپ سب مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کا ہے، 3 دن لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے ہی اس کو معاف کرے. اگر یہیں موجود ہیں تو گلے لگے، اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے. معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بول چال بند نہیں ہونا چاہیے. بیوی سے ناراضگی ہو تو بیوی سے صلح. پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب آدمی بیوی سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، لگاؤ گے نا 3 دن. بھائی دعا کے بعد نکلنا ہوگا تو بھائی مسافر 2 گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، تو میں روبوٹ تو نہیں ہوں نا، میں بھی اب تھک چکا ہوں. تو بھائی مسافر نہ کرنا. مسافر اتنے رش میں مسافر کرنے بھی نہیں چاہیے. بس زبان سے آپ سلام کو میں جواب دوں گا.